میں کشمیر کے بہادر عوام نے اپنے وطن کو بھارت کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور آج بھی کشمیری غلامی کے اس طوق کو اپنی گردن سے اتارنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں نے شہادت پائی، 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو گئے، تقریباً 23,000 خواتین بیوہ بنا دی گئیں اور کشمیریوں کے گھروں اور کاروباری مراکز کو بھارت کی ظالم افواج نے تباہ کر دیا۔ ان سب قربانیوں کے علاوہ کشمیری قوم نے آزادی کی قیمت اپنی عزتوں سے بھی ادا کی۔ قابض بھارتی افواج کے روح فرسا مظالم میں سب سے بڑا ظلم کشمیری خواتین کی آبرو ریزی ہے، جسے بھارتی افواج ایک جنگی اور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اور ایسا بھارتی افواج RSS کے بانی ساورکر کے نظریات کی پیروی میں کرتی ہیں۔ The ideologue of Hindutva, the proponent, Mr. Vinod Damodar Savarkar, had written long ago in 1923 that rape is a political weapon and it should be exercised against your women of your opponents, because it demoralizes your opposition, it demoralizes them if they cannot fight back. So rape has to be used as a political weapon. So this is something the ideologue wrote way back in 1923, and the ruling party present today is actually exercising it. بھارتی افواج کشمیر میں جو مظالم ڈھا رہی ہیں اس کی وجہ تو کشمیریوں کا مطالبہ آزادی ہے، لیکن بھارت میں رہنے والی اقلیتیں بھی آج اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ آج کل بھارت میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ بھارت اس وقت ایک فاشسٹ ہندو ریاست بن گئی ہے۔ مسلمانوں کو گاؤں کشی کے الزام میں قتل کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارتی عدالتیں بھی انتہا پسند ہندوؤں کے اشاروں پر عمل پیرا ہیں۔ حال ہی میں بھارتی عدالتوں نے پے در پے ایسے فیصلے سنائے جن سے بھارتی عدلیہ کا غیر منصفانہ اور جانبدارانہ کردار سب پر عیاں ہو گیا ہے۔ پہلے 2002 کے گجرات کے مسلم کش فسادات میں نریندر مودی کو کلین چٹ دی گئی، پھر نوپور شرما کو گرفتار نہ کرنے اور اس پر مزید مقدمات کا اندراج نہ کرنے کا حکم، نوپور شرما کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھروں کو ناجائز قرار دے کر مسمار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پچھلے مہینے گجرات پولیس کے اہلکاروں نے ہندوؤں کے تہوار گربا کے موقع پر مسلمانوں کو بجلی کے کھمبوں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا اور ہندو انتہا پسند یہ سب دیکھ کر محظوظ ہوتے رہے۔ ان سب مظالم پر بھارتی حکومت کی خاموشی دیکھ کر مسلم دشمن دھڑوں کو اور شے ملی، اور ابھی تقریباً 1 ہفتہ قبل بھارت کے شہر دہلی میں مسلمانوں کے مزید 25 مکانات مسمار کر دیے گئے، اور یہ سب اتنی تیزی سے کیا گیا کہ ان بیچاروں کو اپنے سامان تک گھروں سے نکالنے کی مہلت نہ دی گئی۔ But when you say that you're going to bulldoze a house or a locality or a set of shops, then what you're doing is you are saying, okay, who are the people who are going to be involved in that? There's going to be the municipal authorities, there are going to be local magistrates, there are going to be people watching, there's going to be the media beaming this into people's homes, and above all there are going to be the courts that are looking away and not doing anything. In effect, what you're doing is you're telling Muslims you're on your own, there is no help, there is no law for you, and all the institutions that were part of the checks and balances of that old democracy are now going to be used as weapons against you. بھارت ایک ابھرتی ہوئی ہندو انتہا پسند ریاست بنتی جا رہی ہے، جس میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھارت کی زمین روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے، لیکن بھارت یہ بھول بیٹھا ہے کہ اس کے چنگل سے آزادی پانے کے لیے پہلے ہی بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اگر ایسا ہی حال رہا تو بہت جلد بھارت میں بسنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمان بھی بھارت سے علیحدگی حاصل کرنے کی تحریک کا آغاز کر دیں گے۔